السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو تاریخ کے چند اہم بابوں سے روشناس کراؤں گی جو آپ کی معلومات میں نہ صرف اضافہ کرے گی بلکہ آپ کو اصل حقائق سے بھی آپ اس سے آگاہ ہوں گے۔ چلیں آئے چلتے ہیں رومن سلطنت کے سنہری دور کی طرف۔ رومن سلطنت کا سنہری دور وہ دور تھا جب یہاں خوشحالی اور ترقی عروج پر تھی۔ مختلف نسلوں، زبانوں، مذاہب اور روایات کے لاکھوں افراد امن و امان سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ سن 450 قبل مسیح میں پہلا رومن لاء کوڈ پیتل کی 12 گولیوں پر لکھا گیا جسے 12 میزیں کہا جاتا ہے۔ انہیں عوامی سطح پر رومن فارم میں دکھایا گیا تھا جہاں جلوس، عوامی تقاریر، بحث و مباحثے، مجرمانہ ٹرائلز اور تجارتی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ جدید دنیا کی ترقی میں رومیوں کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے شہری تہذیب متعارف کرائی، منصوبہ بندی سے بنائے گئے شہر تعمیر کیے جن میں عوامی عمارتیں جیسے مندر، تھیٹر اور حمام بنائے گئے تھے۔ عمارتیں اور سڑکیں مرکزی حرارتی نظام، محراب، گنبد اور کنکریٹ استعمال کرنے والی پہلی تہذیب تھی۔ رومی اعلیٰ انجینئرز اور معمار تھے جنہوں نے سیدھی اور ہموار سڑکیں تعمیر کیں جو وسیع سلطنت میں شہروں اور قصبوں سے متصل تھیں۔ انہوں نے شہروں اور میں کنویں اور نہروں کے ذریعے پانی فراہم کیا۔ سن 312 قبل مسیح میں نالوں کی تعمیر کرائی جو پانی لے کر شہروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ رومن کا تعلیمی نظام۔ رومن نے تعلیم کو بہت اہمیت دی۔ وہ یونانی نظام تعلیم سے بہت متاثر تھے۔ یونانی اور لاطینی زبان اچھی طرح بول سکتے تھے۔ عموماً 11 سے 12 سال کی عمر سے تعلیمی سلسلہ شروع کرتے تھے جہاں نوعمر لڑکے لکھنے اور گنتی کی تعلیم حاصل کرتے۔ مشہور یونانی اور لاطینی مصنفین کی تخلیقات کو پڑھتے اور تمام اسکولوں میں تقریری فن بھی پڑھایا جاتا تھا۔ رومنز کا مذہب۔ رومن بنیادی طور پر مشرک تہذیب تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ رومن متعدد دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے جن میں جونو، مشتری اور منروا شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رومن شہنشاہوں نے اپنے آپ کو دیوتا ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے ان کی عبادت کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ سرکشی کے بعد عیسائیت مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پوری رومی سلطنت حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر پھیلے ہوئے مذہب پر مبنی ہے اور عیسائیت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن اول دی گریٹ جو کہ 306 سے 337 عیسوی کے درمیان حکمرانی کرنے والا پہلا شہنشاہ تھا جس سے عیسائیت کو قانونی حیثیت میں بدلا۔ اس نے پادریوں کو زمین دی اور بہت سے گرجا گھر تعمیر کرائے۔ اس نے رومن سلطنت پر حملہ کرنے والے بربریوں کو شکست دی۔ سن 330 عیسوی میں اس نے اپنا پہلا دارالحکومت مشرقی یورپ کے شہر بازنطین میں منتقل کر دیا اور اس کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا گیا۔ بعد میں یہ بازنطینی سلطنت کے نام سے جانا گیا۔
رومن سلطنت کا زوال۔ مغربی رومن سلطنت کے زوال کی کچھ وجوہات یہ ہیں: بدعنوانی اور اقتدار کی ہوس کا عام ہونا، قسطنطنیہ کے دارالحکومت کو منتقل کرنے کا فیصلہ سلطنت کی کمزوری کا باعث بنا، روم کے چرچ نے شہنشاہوں سے بھی زیادہ لامحدود اختیارات حاصل کر لیے، فوج کمزور ہو گئی جس کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی سلطنت کمزور پڑتی گئی، بھاری ٹیکسز نے عام عوام کی زندگیاں دوبھر کر دیں جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا گیا، صوبوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی آزادی کا اعلان کیا، وسطی ایشیا سے آئے ہوئے وحشیوں اور ہونوں نے حملہ کر کے بیشتر سلطنت تباہ کر دی۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے رومن سلطنت زوال کا شکار ہوئی۔ قدیم یونانی اور رومن تہذیب اعلیٰ درجے کی تہذیب تھی جس نے سائنس اور انجینئرنگ، فن تعمیر، حکومت، فلسفہ وغیرہ جیسے شعبوں میں بہت ترقی کی۔ سن 500 عیسوی کے قریب مغربی رومن سلطنت کے خاتمے کے بعد یورپ کی سائنسی اور ثقافتی ترقی رک گئی اور اس کے بعد ان کے زوال اور تاریکی کی شروعات ہوئی۔